بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توعیت الجالیات البصر پیش کرتے ہیں درس بعنوان نیا سال اور ہم۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب والے مہینے ہیں، یہی دین درست ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اسی لیے فرض نماز کے بعد ایک دعا مسنون ہے، پتہ نہیں ہمارے کتنے بھائی کہتے ہیں اس دعا کو اور نہیں کرتے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو آج کے بعد سے اس دعا کا التزام کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تمہیں جو چیز دوں گا وہ بڑی اہم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے یہ کہہ دیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، ذرا اس کا مقام کیا ہوگا اندازہ لگائیں۔ یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا، اس دعا کو کہنا نہ چھوڑنا۔ صرف 2 الفاظ ہیں بس، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں آج تک تو اس کو پڑھتے رہیں، فرض نماز پڑھیں تو اور سنت پڑھیں تو اس کو ضرور پڑھ لیا کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو کر لیں۔ حالانکہ آج کل مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ امام صاحب اتنی جلدی میں رہتے ہیں کہ تشہد پڑھنا بھی مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ چہ جائے کہ انسان دعا پڑھے، صرف تشہد پڑھنا بھی کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو نماز کے بعد یا سنتوں کے اندر اس دعا کا اہتمام کریں۔ کیا معنی ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما۔ بغیر اللہ کی مدد کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کام جو اللہ نہیں چاہتا ہے وہ کام ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہم اعنی، اے اللہ تعالیٰ میری مدد کر، علی ذکرک، اپنے ذکر کے اوپر، و شکر کے اوپر، کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکریہ ادا کر سکوں، وحسن عبادتک، اور تیری بہترین عبادت کر سکوں، تیری بہترین عبادت کر سکوں۔ تو جب بھی نماز سے فارغ ہوں اس دعا کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائے۔ روزہ رکھیں تو کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اس لیے روزہ افطار کرنے کی دعا کیا ہے، جو سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے ثابت ہے؟ کون سی دعا ہے روزہ افطار کرنے کے بعد؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ یہاں تو روزہ ہی نہیں رکھا تھا، بڑی مشکل سے رمضان کا روزہ رکھ لیا تو بہت بڑا کام کر لیا، بڑی بہادری کر لی۔ حالانکہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے، صرف رمضان کا روزہ رکھنا بڑی بہادری نہیں ہے۔ بہادری تو ہے کہ رمضان کے بعد نفل روزے بھی کثرت سے رکھے جائیں۔ تو ذهب الظمأ وابتلت العروق، روزہ افطار کر لیا، پیاس تو ختم ہو گئی ہے نا، ہماری رگیں اب تر ہو گئیں، وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، اور انشاءاللہ اجر ہمیں ملے گا، اور ثابت ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد کہ ہم کثرت سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہم نے حج کیا ہے تو ہمارے حج کو، اور ہم نے زکوٰۃ و صدقات کی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ دوسرا کام ہمارا ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اور جو لوگ اس سے کوتاہ رہے ہیں ان سے سلسلے میں چند باتیں بعد میں رکھیں گے۔
تیسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان اعمال کو برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں اس سے پرہیز کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر اسے ایک دوا دیتا ہے، کہتا ہے کہ لو اسے کھاؤ، البتہ جو ہے شوگر کھانے سے اور وہ چیزیں پینے اور کھانے سے جو شوگر کو پیدا کرتے ہیں اس سے بچتے رہنا۔ لیکن ایسے بعض مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پرہیز نہیں کرتے وہ زندگی بھر آرام نہیں پاتے، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں کی بینائی بھی کھو بیٹھے، اپنے ہاتھ پیر کی طاقت کو بھی کھو بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پرہیز نہیں کیا۔ وہ پرہیز، وہ کام جو اس علاج اور دوا کے اثر کو باقی رکھنے والا ہے، وہ کام انہوں نے نہیں کیا، بلکہ جو دوا کے اثر کو باطل کرنے والا اور بیکار کرنے والا کام ہے وہ کام وہ کرتے رہے تو یہ دوا اس کے کسی کام نہیں آئی۔ اسی لیے مسدس حالی کے اندر علامہ حالی نے کیا رکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ایک وقت تھا مسلمانوں کہ مسلمان کثرت سے مسدس حالی اور شاہنامہ اسلام جیسی کتابیں پڑھا کرتے تھے، اور آج فلمی گانے لوگوں کو یاد ہوں گے لیکن مسدس حالی کوئی شعر یاد نہیں ہوگا۔ پوچھ لیجئے کتنے لوگ مسدس حالی یاد ہے اور شاہنامہ یاد ہے، اور فلمی گانے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ شاید ہی کوئی ہو جسے کوئی نہ یاد ہو، جس کو کوئی فلمی گانا نہ آتا ہو۔ بچے ہیں تو، بڑے ہیں تو، چھوٹے ہیں تو، ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی راہ سے ہم اور ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ بالکل بھٹکتا جا رہا ہے۔ علامہ حالی نے کیا کہا ہے؟ کسی نے یہ بقراط سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا؟ وہ کون سا مرض ہے جو خطرناک ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں ہے مرض کوئی دنیا میں ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له الشفاء۔ اللہ تعالیٰ جس کوئی بھی بیماری ایسی نہیں پیدا کی ہے جس کی شفا نہ ہو۔ ایڈز کی بیماری ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کینسر کی بیماری کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کا بھی علاج، اللہ نے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔ لیکن جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔ واللہ بعض سچے واقعات ایسے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کینسر کے مریضوں کو شفا دی ہے جن کے علاج سے ساری دنیا کے ڈاکٹر عاجز آ گئے تھے۔ اللہ نے ایسے ایڈز کے مریض کو بھی شفا دی ہے جس کے بارے میں ساری دنیا کے ڈاکٹر آج یہ کہتا ہے کہ اس کا علاج ابھی تک ایجاد نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ نے شفا اور اس بیماری کا علاج پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا نہیں۔ تو نہیں ہے مرض کوئی دنیا میں ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، مگر وہ مرض جس کو آسان کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں، جو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو بیکار سمجھیں۔ ارے یہ تو ڈاکٹروں کی بات ہے، کھاؤ پیو کتنے دن زندہ رہنا ہے، کہتے ہیں نا جتنے دن زندہ رہنا زندہ رہو گے ہی، چاہے پرہیز کرو یا پرہیز نہ کرو۔ کہتا ہی نہیں کہتے ہیں لوگ، جتنا دن تمہیں زندہ رہنا اتنے دن زندہ رہو گے، چاہے پرہیز کرو یا پرہیز نہ کرو۔ تب کیوں زبردستی اپنے اوپر ظلم کرو کہ ایک چیز کھانے کا تمہارا جی کہہ رہا ہے اسے نہیں کھاتے ہو؟ کھائے جاؤ، جب موت آئے گی دیکھا جائے گا۔ تو مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں۔ دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں۔ طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ۔ ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیک عمل انسان کرتا ہے اس عمل کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر پرہیز نہیں کیا تو اس نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور عمل کون کون سے ہیں جو برباد کرتے ہیں اس کی طرف مختصر اشارہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان فواحش کا ارتکاب نہ کرے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے پرہیز کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم لوگ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے
جس سے تمہیں روکا گیا ہے۔ شرک سے تم بچتے رہے، کفر سے تم بچتے رہے، زنا سے تم بچتے رہے، چوری سے تم بچتے رہے، غیبت سے تم بچتے رہے، سود کھانے سے تم بچتے رہے، یتیموں کا مال کھانے سے تم بچتے رہے، والدین کی نافرمانی کرنے سے تم بچتے رہے، حتیٰ کہ جتنے بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان سے اگر تم بچتے رہے تو کیا ہوگا؟ تمہیں دو بدلہ ملنے والا ہے۔ ایک بدلہ تو یہ ہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ میں ہم داخل کریں گے۔ کہاں؟ عزت کی جگہ کون ہے؟ جنت ہے۔ اسی لیے مسلم شریف کی وہ حدیث آپ ہمیشہ سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اے لوگو مفلس کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول ہم تو مفلس فقیر اسی کو جانتے ہیں جس کے پاس نہ روپے پیسے ہیں اور نہ سامان ہے اس کے پاس، یہی تو فقیر مانا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ ارے یہ بیچارہ بڑا فقیر ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن میری امت کا فقیر وہ نہیں ہے، اس لیے ایسا فقیر تو یہ ہے کہ اس کا فقر زائل اور ختم ہو جانے والا ہے۔ آج ایک انسان غریب رہتا ہے، سال بھر کے بعد وہ مالدار ہو جایا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس دنیا میں غریب رہا کرتا ہے لیکن آخرت میں وہ انسان مالدار رہا۔ مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، دو شخص آئے اور کہا کہ آپ ذرا کسی سے سفارش کر دیجئے کہ بڑے غربت اور مسکنت اور پریشانی کی بات حال ہے، میں پریشانی کا ہمارا حال ہے، کوئی جو ہے ہمیں کچھ امیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بڑا ہے، کچھ عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں، لوگ تمہیں کچھ دے دیں گے، کوئی امیر تمہیں کچھ دے دے گا۔ اور اگر چاہو تو صبر سے کام لو، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے میری امت کے فقیر مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کتنا؟ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کچھ حساب کتاب دینا نہیں رہے گا۔ تو یہ فقیری تو ایسی ہے جو ظاہر ہو جانے والی ہے۔ ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر فقیر ہے جو عارضی زندگی ہے اور آخرت کے اندر وہ سب سے مالدار لوگوں میں ہو، آخرت میں سب سے مالدار لوگوں میں ہو۔ تو آپ نے فرمایا لیکن میری امت کا فقیر وہ ہے جو دن قیامت میں نمازیں بھی لے کر کے آئے گا، روزے بھی لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ بھی دے کر کے آئے گا، صدقہ اور خیرات بھی لے کر کے آئے گا، لیکن اس حال میں حاضر ہوگا کہ کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی غیبت اور چغلی کی ہے، کسی کی عزت لوٹی ہے اور کسی کا خون کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کو جن کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ دیتا جائے گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان نیکیوں کے ثواب کو برباد کرنے والے اعمال کون ہیں، اس سے پرہیز کرنا بہت اور بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے یہ شخص بہت زیادہ نمازیں، روزے اور حج وغیرہ لے کر کے آئے گا لیکن بہت بڑے بڑے گناہ بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو اس کی نماز دے دی جائے گی، کسی کو اس کا روزہ دے دیا جائے گا، کسی کو اس کی زکوٰۃ دے دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی جتنی نیکیاں ہیں ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی بھی لوگوں کے حقوق باقی ہیں۔ دن قیامت میں کس سے لین دین ہوگا؟ وہاں پر روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، نیکیوں اور برائیوں کا ادلا بدلہ ہونے والا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی نیکی اس کے پاس باقی نہ رہ جائے گی تو لوگوں کے گناہ لاد اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اگر آپ نے نیک عمل کیا ہے اے دوستو، اے ساتھیوں اور اے عزیزو، تو اس کی حفاظت بھی کیجئے، وہ ان کاموں سے جو کام نیک اعمال کو برباد کر دینے والے ہیں۔
تو ان میں پہلا کام کیا ہے؟ فواحش اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہے، اور دوسرا کام کیا ہے؟ بدعتوں سے پرہیز ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ بدعات سے پرہیز ہے، اس لیے کہ بدعات کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ محرم کے اندر تعزیہ بھی منائیں اور عاشورہ کا روزہ بھی رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں۔ یہ نہیں کہ محرم کے دن خوب بڑی دعوت کریں غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے اور آپ روزہ بھی رکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محرم کے اندر، شعبان کے اندر جتنے ہیں برائی کے، جتنے بدعات کے مہینے ہیں، ان تمام مہینوں بدعات کو یکسر ترک کر دینا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی بنائیں اور عید میلاد النبی بھی منائیں جو بدعات ہے۔ یہ نہیں کہ ولیوں سے محبت کا دم بھی بنے اور بغیر گرہمی منائے آپ کی عبادت پوری ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ شعبان کی فضیلت کو بھی سمجھیں اور 15ویں شہاب کو حلوہ بھی بنائیں اور محرم کا کھچڑا بھی بنائیں اور رجب کے کوڑے بھی بنائیں، یہ ساری بدعتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طبرانی اوسط کے اندر روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بدعتی کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے یہاں تک کہ وہ انسان اپنی بدعت سے توبہ کر لے۔ تو بدعت ایسا ناسور ہے، بدعت ایسا سرطان ہے جو انسان کے تمام عبادات کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد شرک تو اور بھی بری چیز ہے۔ شرک کے کاموں سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ان بھائیوں سے متعلق تھیں، ان کے اعمال سے متعلق جنہوں نے کچھ کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، جن لوگوں نے عمل ہی نہیں کیا، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بھی وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ سال آپ کو ملا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کو آئندہ سال مل پاتا ہے کہ نہیں مل پاتا ہے۔ آپ حج کرنے جائیں تو جس طریقے سے اس سال 400 سے زائد لوگ، ان میں کہ جتنے لوگ بھی حج کرنے گئے تھے 10% بھی یہ امید لے کر کے نہیں گئے تھے کہ وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ اگر ان کو 10% بھی امید ہوتی تو حج کرنے جاتے ہی نہیں۔ کتنے لوگ حج تک پہنچ نہ سکے، کتنے لوگ حج سے واپس آ رہے تھے، وہ کتنے لوگ اس وقت دنیا میں جہاں جگہ زلزلے آ رہے ہیں۔ ایران کا زلزلہ آیا، مغرب کے اندر زلزلہ آیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی زلزلے آئے کہ نہیں آئے؟ زلزلے ہمارے دلوں میں آنا چاہیے کہ ہمارا دل کانپ جائے کہ پچھلا سال ہم نے بڑی غفلت کے اندر گزار دیا تھا، لیکن یہ سال ہم سے غفلت کے اندر نہ گزرے، اس سال کو ہم غنیمت سمجھیں۔ اگر پچھلے سال ہم نے توحید کے اندر ہم سے کوتاہی ہوتی رہی ہے اور ہم شرک کرتے رہے ہیں، اور شرک کے اندر بہت سے لوگ دانستہ یا نادانستہ طور پر مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک بہترین سی ایک مثال دیتا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہنا چاہتے ہیں کہ وقت کم ہے، کتنا 10 منٹ کی 5 منٹ 10 منٹ چلیے، ہے کہ نہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ شرک کے اندر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شرک سے بری ہیں، لیکن شرک ایسی چیز ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ انسانوں کے اندر اور اس امت کے اندر اسی طریقے سے سرایت کرتا ہے جس طریقے سے، اتنی آسانی سے، اتنی پوشیدہ طور پر، جتنے پوشیدہ طور پر چکنے کالے پتھر پر اندھیری رات میں چیونٹی چلتی ہے کہ اس سے کسی کا احساس نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے شرک ہماری امت کے اندر سرایت کر کے جائے گا۔ تو ہمارے بہت سے لوگ، ہم ہیں تو آپ ہیں تو، اس فخر میں رہتے ہیں کہ ہم سے شرک نہیں ہوتا، ہم سے شرک نہیں ہوتا، لیکن شرک کے اندر مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دوں میں، ایک مثال دیکھیے کہ ایک آدمی ہے، اس سے آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اور بڑی پوسٹ کا آدمی ہے، بڑی پوسٹ کا آدمی ہے، وہ اتفاقی بات آپ کے ہاں آ جایا کرتا ہے، آپ کے ہاں آ جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی ہم نے اچھی طریقے سے دعوت نہیں کی ہے نا، اس کے لیے مرغا نہیں ذبح کیا ہم نے، اس کے لیے ہم نے بکرا نہیں ذبح کیا، تو ہم سے وہ یہ سمجھے گا کہ ہماری مہمان نوازی اچھی طریقے سے نہیں کی ہے اور ہمارا کام راستے میں
رہ جائے گا۔ لہذا مجبور ہو کر کے قرض لے کر کے اس کے لیے مرغا بھی ذبح کرتے ہیں، بکرا بھی ذبح کرتے ہیں اور بہترین دعوت کا انتظام کرتے ہیں، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ جو کچھ آپ نے خرچ کیا ہے کس کے لیے؟ اس کے خوف سے کیا ہے۔ شیخ صالح الفوزان نے کہا یہ بھی شرک کے اندر داخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس سے اتنا ڈرے ہیں کہ جو کام نہیں کرنا چاہتے تھے مہمان نوازی کا وہ کام آپ نے کیا ہے، تو یہ بھی شرک یعنی شرک اصغر ہی کے اندر داخل ہو۔ تو اس طریقے سے کتنے بھی راستے ہیں شرک کے داخل ہونے کے جو ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم تقریر کرنے بیٹھے، لوگوں کو تھوڑا سا دیکھا ہمارا دل نہیں لگا، لیکن دیکھا جتنے تھوڑے سے لوگ بڑی غور سے سن رہے ہیں، بڑے غور سے سن رہے ہیں، تو ہم اپنی تقریر کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے کچھ اشعار پڑھنے لگے، کچھ قصے بیانے لگے، کچھ لطیفے چھوڑنے لگے تاکہ لوگ کہیں کہ مولانا نے بڑی اچھی تقریر کی ہے۔ یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ اس شرک میں کتنے لوگ مبتلا ہیں؟ اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں۔ کسی جلسے کے اندر داخل ہوئے 2 مولویوں کو دعوت دی گئی ہے، وہاں پر 3 مولویوں کو دعوت دی گئی ہے۔ یہ مولویوں کی بات کر رہا ہوں تو سوچئے کہ عام لوگ تو اور بھی زیادہ اس کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ 2 مولویوں کی دعوت ہے، دونوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میری تقریر زیادہ جم جائے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر ایک کی خواہش میری تقریر زیادہ جمے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک اور ریا میں داخل ہوا کہ نہیں داخل ہوا؟ اور ریا میں داخل ہوا تو شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ جی ہاں، شرک بڑا خطرناک ہے۔ اندھیری رات میں ساون اور بھادو کی جو اندھیری رات ہوا کرتی ہے، مشہور ہے ساون اور بھادو کی اندھیری رات، اس اندھیری رات میں کالے چکنے پتھر کے اوپر چیونٹی چلتی ہے جس آسانی کے ساتھ، اسی طریقے سے انسان کے اندر، مومن کے اندر شرک داخل ہوتا ہے۔ لیکن اس شرک سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ ایک دعا میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، اس دعا کو آج سن لیجئے اور اس دعا کو کثرت سے آپ پڑھتے رہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس وقت تک نہیں ہوا یہاں تک کہ اگر آسمان میں کوئی چڑیا اڑ رہی ہے تو اس کا بھی حکم اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا، تو کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم تھا کہ میری امت کی اور انسان کی یہ کمزوری ہے، لہذا اس کا علاج بیان کیا کہ اولاً تو انسان ہمیشہ اخلاص کو اپنے سامنے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرک سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد کے کوئی انسان دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، نہ نیک کام نہ برا کام کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دعا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے سکھائی تھی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تبارک و تعالی، جان بوجھ کر کے میں شرک کروں اس سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، جان بوجھ کر کے میں شرک کروں اس سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور انجانے میں اگر ہم سے کوئی شرک ہو جا رہا ہے تو اس کی آپ سے میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے بڑے شرکوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرک کے اندر کوتاہی اس سے کریں، بدعت میں ہے اس سے پرہیز کریں، اور اگر دین نہیں سیکھا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم پرہیز کریں، ورنہ دین نہ سیکھنے والوں کو قرآن مجید میں جو دھمکی دی گئی اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکام بیان کیے گئے لیکن انہیں سننا اور سیکھنا نہیں چاہتا بلکہ ان سے اعراض کر رہا ہے۔ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یہ لوگ مجرم ہیں، ان سے میں بدلہ لے کر کے رہوں گا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اگر نماز کا طریقہ نہیں معلوم، روزے کا طریقہ نہیں معلوم، حرام اور حلال نہیں معلوم، تو اس کے سیکھنے کی فکر کیجیے۔
نماز میں کوتاہی ہوتی رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے. نماز کتنی اہم چیز ہے. نماز کو سیکھنے اور نماز کے پڑھنے کا اہتمام کریں. نماز کے پڑھنے کا اہتمام کریں. زکوٰۃ نہیں دیتے رہے ہیں, حج نہیں کیا ہے, وقت واجب ہو گیا ہے آپ کے اوپر, لیکن بعض لوگوں کو اس بار بعض لوگوں کو زبردستی ہم نے حج پر بھیجا ہے, لیکن ان کے سامنے عذر کیا تھا؟ والدین نہیں راضی ہو رہے ہیں کہ بہن کی شادی کرنی ہے. والدین کہہ رہے ہیں ابھی تو گھر بنانا ہے. ارے ابھی پچھلے سال تم نے بہن کی شادی کی, اس سال تمہیں بھی شادی کرنا ہے, تم حج کیسے کرو گے؟ یہ سب بہانے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہیں. آپ یہاں پر ہیں, آپ کے اوپر حج فرض ہے, آپ کے اوپر حج فرض ہے, تو بہن کی شادی اس کے اندر آنے والی نہیں ہے. ذرا سوچیں حج میں کتنے پیسے لگیں گے, کتنے لگیں گے؟ 1000 لگیں گے, 1200 لگیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ اس بار اس شخص کو ہم نے زبردستی بھیجا اور صرف 900 کے اندر حج کر کے چلا آیا. اس لیے یہ بہانے کرنا کہ ابھی ہمارے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوا, کیوں؟ ابھی تو ہمیں جو ہے بہن کی شادی کرنی ہے, مکان بنوانا ہے, پورے گھر کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ سب بہانے چلنے والے نہیں ہیں. اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو لوگ بہانے کرتے ہیں, ان کے بہانے تو کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. ویسے اللہ اور ان کے بیچ کا معاملہ اللہ معاف کر دے. تو اس لیے کہ جب تک 60-70 سال کے نہیں ہو جاتے اس سے پہلے حج کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. اپنی تجارت کے بارے میں سوچیں گے, بچے کی تعلیم کے بارے میں سوچیں گے, مکان بنانے کے بارے میں سب چیز کے بارے میں سوچیں گے, لیکن حج کے بارے میں سب سے آخر میں سوچتے ہیں. اور بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ حج کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا سودا ہے, تجارت کا ہے, زمین کا ہے, اس کا ہے, چلو اس کو کر لیتے ہیں اور آئندہ سال حج کر کے حج کرنے جائیں گے. اور ایسے لوگ بھی میرے سامنے ہیں کہ ایسا کیا ہے انہیں, لیکن پھر دوبارہ حج کرنے کے اللہ نے انہیں توفیق نہیں عطا فرمائی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سے کوتاہی ہوتی رہی ہے, شرک بدعات کے اندر ہم ملوث رہے ہیں, لوگ بتاتے لیکن اسے سیکھنا نہیں چاہا, اور دین کی باتیں سیکھنے کے اندر, نماز کے اندر, روزے اور حج اور زکوٰۃ میں اگر کوتاہی ہوتی رہی ہے تو اس سے ہم پرہیز کریں. پچھلے سالوں جو ہم سے کوتاہی ہوئی, اس سال ہم سے یہ کوتاہی نہ ہونے پائے. یہ چیزیں تھوڑی سی اور تفصیل چاہتی تھیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ضروری ہے تو کر سکتا ہے. وہ تو بہت بڑا واقعہ ہے. جی ہاں, کتنی دیر کا وقت ہے؟ نہیں مطلب اگر آپ چاہیں تو 5 منٹ میں ختم کر دیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ صحیح ہے, جتنا گنجائش ہو. میں نہیں چاہتا کہ وقت سے زیادہ لوگوں کو 15 منٹ 20 منٹ. چلیے دیکھیے بھائی, پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ضعیف احادیث پر عمل کس صورت میں جائز نہیں ہے یا اس کے کچھ شرائط ہیں؟ دیکھیے, ضعیف حدیث پر عمل ذرا میں بڑے ہی واضح لفظوں میں جو عام لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اسے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, اولا ضعیف حدیث کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ ضعیف حدیث متعلق کہتے ہیں وہ حدیث تو ہے نا, تو ضعیف حدیث کا معنی ہے کیا؟ ضعیف حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس بات کا جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہونا ثابت نہیں ہے. اس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہونا یہ ثابت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ راویوں کے ذریعے پہنچی ہے. راویوں کے ذریعے پہنچی ہے. ایک محدث نے اپنے شیخ سے سنا, اس نے ان شیخ سے, اس نے ان سے, اس نے صحابی سے سنا, ہے کہ نہیں؟ اب اگر کسی صحابی سے روایت کرنے والا کوئی تابعی یا تابعی کے بعد کا کوئی راوی ایسا ہے کہ
جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھول جایا کرتا تھا. ذرا جوال بند کر لے تو بہتر ہے، یا تو پھر اپنی ہی بات سنائیں، ہماری بات نہ سنیں، اس لیے کہ لوگوں کی توجہ ادھر جو ہے بڑھ جایا کرتی ہے، اس کو بند کر دیں. تو ضعیف حدیث کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہونا صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، بلکہ شبہ ہے کہ آپ نے یہ بات کہی یا نہیں کہی. اور اگر یہ شبہ نہ رہے تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح حدیث کہا جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی ایسا حکم نہ بیان ہو جو حلال یا حرام کا ہو، جو حلال یا حرام کا ہو، یا جس کا تعلق کسی عقیدے سے ہو، کسی عقیدے سے ہو. یعنی مثال کے طور پر حدیث کے اندر کوئی حکم ہو کہ ہاں یہ کام کرنا ناجائز ہے یا یہ کام کرنا جائز ہے. اگر ایسا کوئی حکم ہوگا تو اس ضعیف حدیث کو قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے، وہ صرف اس کا مقصد ترغیب اور ترہیب، یعنی لوگوں کو ابھارنا، لوگ کی اس پر عمل کریں، یا کسی کام کی فضیلت سے متعلق ہے کہ یہ کام کرے گا انسان تو اسے اتنا ثواب ملنے والا ہے کہ نہیں، یا یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا عذاب اسے دے گا. اس قسم کی بات ہونی چاہیے. لیکن جس بات کا ثواب بیان کیا جا رہا ہے یا جس کام کے کرنے سے ڈرایا جا رہا ہے، اس کی فضیلت صحیح حدیثوں سے ثابت ہو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ نہیں، کہ سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے کہ غیبت حرام ہے، غیبت اور چغلی حرام ہے کہ نہیں؟ رمضان المبارک کا کوئی انسان فرض روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر کے انسان غیبت کرے، روزہ رکھ کر کے غیبت کرے انسان، تو اس سے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. روزہ ڈھال ہے یہاں تک کہ انسان اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے. تو ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ اے اللہ کے رسول ڈھال کو پھاڑے گا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا غیبت اور چغلی کرے، غیبت اور چغلی کرے، ہے کہ نہیں؟ تو چونکہ غیبت اور چغلی کرنا حرام صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے بارے میں ایک ضعیف حدیث آ گئی کہ روزے کے ثواب کو برباد کرنے والی ایک چیز کیا ہے؟ غیبت بھی ہے. تو اب ایسے موقع پر یہ ضعیف حدیث قبول کی جائے. ایک روایت ہے، ضعیف روایت ہے کہ مغرب کے بعد اگر کوئی انسان 7 بار کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جہنم سے پناہ مانگنے کی حدیث بالکل ثابت ہے، جہنم کا عذاب بالکل ثابت ہے. لہذا اگر کوئی انسان یہ سوچ کر کے چلو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن جہنم سے پناہ مانگنے کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، لہذا اگر ہم اس سے جہنم سے پناہ اس طریقے سے مانگ لے رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات دل میں ہونی چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ران سطر میں داخل ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، سطر میں داخل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ترمذی شریف میں، اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا الفخذ عورہ، ران کیا ہے؟ شرمگاہ کے اندر داخل ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جو شرمگاہ کا مقام اگلے اور پچھلے حصے کا ہے وہ ران کا نہیں ہے. جس طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر واجب
اور ہر حرام کے مختلف درجات ہوا کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس سطر کے اندر بھی مختلف درجات ہیں، البتہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی وجہ کے ران کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرمایا تھا کہ لا تنظر الى فقد حی ولا میت. اے علی، نہ تو کسی زندے کی شرمگاہ کی طرف دیکھو، نہ تو کسی مردے کی، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے علماء نے کیا کہا ہے، نماز کے شرائط میں شرمگاہ کا چھپانا بھی ہے. کہاں سے کہاں تک؟ کہاں سے کہاں تک؟ ناف سے لے کر کے دونوں گھٹنوں تک، دونوں گھٹنوں تک. اچھا، کیا بیوی شوہر کا چھوٹا دودھ پی سکتی ہے؟ یعنی اگر شوہر نے پی کر کے چھوڑ دیا ہے تو ہی مانا ہے، تو اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ ہر مسلمان پاک ہے اپنی بیوی، بلکہ میں تو کہوں گا اور پیجئے، اور پیجئے، تاکہ وہ سمجھے کہ ہاں ہم سے محبت کرتے ہیں. اگر اس کا پینا چھوڑ دیا تو کہے اس کا مطلب ہم سے انہیں نفرت ہے، مجھے کتے اور گدھے کے برابر کر دیا ہے. ذریعے کتے اور گدھے کا جھوٹا نہیں پیا تھا، اسے میرا بھی جھوٹا نہیں پیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو میری تو نصیحت ہے کہ ہاں اسے ضرور پیجیے. تیسری بات، کیا وتر کے بغیر نماز عشاء ادھوری رہ جاتی ہے؟ فرض ادھورا نہیں رہتا، فرض ادھورا نہیں رہتا. البتہ یہ ہے کہ اس نے ایک سنت مؤکدہ، بڑی تاکیدی سنت کو اس شخص نے چھوڑ دیا ہے. چلیے کچھ سوالات رہ گئے ہیں، انہیں جو ہے بات کے لیے رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے مختلف طرف سے اشارہ ہو رہے ہیں کہ صرف اب ایک سوال ہے بس، اور وہ سوال کیا ہے؟ کھانے کا ہے. اس لیے ان تمام سوالات کو چھوڑ کر کے کھانے کے سوال طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. پچھلے سال ہم نے جو عبادت کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں آئندہ سال جو آنے والا ہے اس سال کو اچھے طریقے پر استعمال، اس میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. البتہ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ضروری ہے جو ہم نے جواب نہیں دیا تو کھانے کے بعد یا اس کے دوران میں وہ سوال کر سکتا ہے.